إمكان العلم يستلزم إمكان التحقق، والمعدوم المطلق الذي كان عدمه المطلق ضروريا لا يمكن تحققه، لأننا نقول لا نسلم أن إمكان العلم يستلزم إمكان التحقق، فإن الحاصل في الذهن عند علم الشيء بالوجه هو الوجه دون الشيء. اچھا، اب کہتے ہیں میاں قاضی عدد رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت کو دیکھو تو وہاں سے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. قاضی عدد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو معلوم کا معنی کر دیا کس سے؟ ما یمکن ان یعلم. یاد ہے معلوم کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات یہ یاد رکھو کہ مقسم جو ہے وہ اقسام میں معتبر ہوتا ہے. یہ یاد رکھو، یہ سوال اس سے ہوگا. تو جو معلوم اس معنی میں ہے، ما یمکن ان یعلم کے معنی میں، اس کی تقسیم کر دیا آگے کس کی طرف؟ دیکھو، اما لا تحقق له بوجہ، اس عبارت کو دیکھو، اما لا تحقق له بوجہ، تو جس کا تحقق بوجہ من الوجوہ نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ المعدوم المطلق. المعدوم المطلق جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تحقق جمیع افراد سے اور منتفی ہوتا ہے، معدوم ہوتا ہے جمیع افراد کے عدم سے. تو یہاں جمیع افراد سے عدم ہے کہ نہیں؟ بوجہ من الوجوہ اس کا تحقق نہیں، کسی وجہ تحقق سے بھی وہ متحقق نہیں ہے. تو جمیع وجوہ تحقق منتفی ہے کہ نہیں ہے؟ منتفی. تو یہ کیا چیز ہو گئی؟ المعدوم المطلق. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ قاضی عدد رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو معدوم ہے، معدوم کی جو تعریف کر رہے ہیں وہ کون سا معدوم ہے؟ المعدوم. اچھا اب آگے جائیں. وَإِمَّا لَهُ تَحَقُّقٌ مَا، وَإِمَّا لَهُ، تو موجود کے لیے کیا کہہ دیا کہ اس کا تحقق ما. تحقق ما کا کیا مطلب؟ وجود بوجہ ما، کسی ایک وجہ سے اگر وہ موجود ہے نا تو بس اس کو موجود کہتے ہیں. تو یہ کون سا موجود ہو گیا؟ مطلق الموجود. کیونکہ جس کا تحقق ایک فرد کے تحقق سے ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلق الموجود. آ گیا مسئلہ. اب دیکھو، معدوم سے مراد قاضی عدد کی عبارت میں المعدوم المطلق، موجود سے مراد مطلق الموجود. یہ قسیمین ہو گئے، یہ دونوں. تو معدوم پھر کون ہوگا؟ جس کے جمیع تحققات معدوم، وجوہ تحقق جتنے ہیں سب کے سب معدوم. اچھا، تو یہ قسم کس کا ہے؟ یہ معدوم، یہ تو معلوم کی قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ تو علم تو مستلزم ہے تحقق، علم تو مستلزم ہے، کیونکہ میاں علم آتا ہے کس سے؟ علم نام ہے کس کا؟ حصول الصورت کا.
یا صورت الحاصلہ کا، تو چاہے حصول صورت ہے یا صورت الحاصلہ ہے، وجود تو آ گیا، وجود ذہنی، اس کا وجود تو وجود ذہنی تو آ گیا. تو یہ قسم ہے نا معلوم کا. تو جب یہ معلوم کا قسم ہے، یہ المعدوم المطلق ہو، تو المعدوم المطلق کو دیکھو تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کے تمام وجوہ تحقق کو منتفی ہونا چاہیے، کسی وجہ سے بھی اس کو موجود نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے نا. اچھا، اور جب مقسم کو دیکھو تو یہ تو علم تو تحقق کو چاہتا. تو جب یہ مقسم کی قسم ہے اور مقسم ہے معلوم، اور معلوم بھی ما یمکن ان یعلم، ما یمکن. اچھا، تو وہاں امکان بھی آپ نے کون سا لیا تھا؟ امکان عام مقید بجانب الوجود. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو المعدوم المطلق ہے، یعنی اس کے جو جمیع وجوہ تحقق منتفی ہیں، وہ منتفی صرف نہیں ہے، ان کا انتفاع ضروری ہے، واجب ہے، ان کا عدم واجب ہے. اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ امکان سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اس کے جو جمیع وجوہ ہے نا تحقق کے، وہ معدوم ہیں، لیکن کیسے معدوم ہے؟ ان کا عدم واجب ہے. تو جب علم کو دیکھو کہ یہ تو معلوم ہے، میاں معلوم کی قسم ہے، تو کیا ہونا چاہیے کہ یار بے وجہن تو معلوم ہونا چاہیے، بے وجہن تو متحقق ہونا چاہیے، کیونکہ علم مستلزم ہے کس کو؟ تحقق کو. معلوم ہوگا تو وہ موجود ذہنی ہوگا، اس کی صورت حاصل ہوگی نا. تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ موجود ذہنی. تو ادھر تم کہتے ہو کہ میاں اس کا تو المعدوم المطلق ہونا واجب ہے، اس کے جمیع افراد تحقق کا عدم ضروری ہے، واجب ہے. تو یہ پھر معدوم کو معلوم کا قسم بنانا صحیح ہو گیا؟ یہ دونوں میں تو تضاد ہے میاں، تضاد. سوال سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ ترجمہ کرو. لا یقال امکان العلم یستلزم امکان التحقق. جب امکان العلم یعنی آپ نے اس کو ما یمکن ان یعلم کا قسم بنا دیا، کس کو؟ المعدوم المطلق. تو اب یہ مقسم تو معتبر ہوتا ہے نا اپنے اقسام میں. تو جب یہ علم کا امکان، تو مطلب کیا ہوا؟ تحقق کا امکان ہو گیا، کیونکہ علم تو تحقق کو مستلزم ہے. آئی سمجھ میں؟ تو امکان سے تم نے مراد کیا لیا؟ امکان عام مقید بجانب الوجود. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا عدم ضروری. تو جتنے وجوہ عدم ہیں المعدوم المطلق کے، وہ سب کیا ہوئے؟ واجب ہوئے. تو اب اس کے تحقق کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ تو تحقق کی تو کوئی صورت نہیں بن سکتی. اور علم چاہتا ہے کس کو؟ امکان علم، امکان تحقق چاہتا ہے. تو معلوم بمعنی ما یمکن کا قسم بناتے ہو، وہ کیا چاہتا ہے کہ امکان علم نہیں ہے میاں، وہ تو وہاں پر تو عدم واجب ہے. علم کا امکان کدھر ہے؟ کیونکہ علم کا امکان مانو گے تو تحقق کا امکان ہو جائے گا. تو یہاں تحقق کا امکان ہے، تحقق تو یہاں واجب، عدم تحقق تو یہاں واجب ہے.
عدم تحقق. تو میاں یہ امکان علم تو مستلزم ہے امکان تحقق، کہ تحقق ممکن ہوگی. اور معلوم کو دیکھتے ہو کہ معلوم بمانا ما یمکن ان یعلم، تو مانا کیا تھا کہ العدم المطلق کے جتنے وجوہ عدم ہیں وہ سب ضروری ہیں، واجب ہیں. تو ان میں سے کوئی وجہ امکان تحقق رہ گیا کسی وجہ کا نہیں رہا. اس لیے فرمایا کہ میاں امکان العلم یستلزم امکان التحقق. نہیں سمجھے ہو؟ والمعدوم المطلق الذي كان عدمه المطلق ضروريا، وہ معدوم مطلق جس کا عدم مطلق واجب ہے. میاں یہ تو لا يمكن تحققه، اس کا تو تحقق سرے سے ممکن نہیں. تو یہ کیا قاضی عدود رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں یہ تو ایک ایسا مخمصہ انہوں نے بنا دیا، ایسا ماشوڑا بنا دیا، اس کو ہم کیا کریں؟ اس کی تو کوئی صورت ہو؟ یہ تو میاں ایک ایسا تضاد ہے ان کے کلام میں کہ اس کو تو رفع کرنا بڑا مشکل ہے. سمجھے ہو سوال کو؟ لِأَنَّا نقول سے میر زاہد ہیروی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ ٹھیک ہے وہ بڑا باریک اعتراض ہے، قاضی عدود کے کلام میں تضاد ہے، لیکن یار ہمارے پاس بھی اس کا حل ہے. کہتے میاں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی المعدوم المطلق کے جمیع وجوہ تحقق کا عدم ضروری واجب ہے. ٹھیک ہے، تو پھر تم کہو گے کہ یہ تو پھر علم کا تعلق کیسے ہوگا اس سے، کیونکہ علم تو مستلزم ہے تحقق، تو یہ معلوم کی قسم کیسے بن گیا؟ ہم کہتے ہیں یار علم کوئی بالکنہ ہے صرف یا بکنہ ہی ہے صرف، علم تو بالوجہ بوجہی نہیں ہے. تو یہ معلوم میں داخل ہے کس اعتبار سے؟ علم بوجہی یا علم بوجہی کے اعتبار سے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یا علم بالوجہ کے اعتبار سے. معلوم ہم کہتے ہیں اس کو، علم بالوجہ کے اعتبار سے. اب تم کہو گے کہ پھر بھی تو وہ متحقق ہو گیا. کہاں متحقق ہو گیا شیخہ؟ کہتے دیکھو علم بالوجہ میں وہ شے متحقق نہیں ہوتی، شے کی وجہ متحقق ہوتی ہے. وہ جو ذل وجہ ہے نا اس کا کدھر تحقق ہے؟ تو المعدوم المطلق تو وہ شے ہے، تو اگر وہ معلوم بالوجہ ہو جائے، معلوم تو ذہن میں کیا چیز آ گئی؟ وجہ، اور وجہ ذل وجہ کی غیر ہوتی. تو ایک اور چیز کا تحقق ہو گیا، اس کا تو نہیں ہوا، اس کی وجہ کا تحقق ہو گیا. اس المعدوم المطلق کا تحقق ہو گیا نہیں سمجھے ہو؟
بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں علم کا تعلق اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور تم یہ کہو گے کہ اس کے جمیع وجوہ کے تحقق کے جتنے جمیع وجوہ ہیں وہ جمیع وجوہ کا عدم واجب ہے، ہم کہتے ہیں واجب ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو واقعی واجب ہے، لیکن اس شے کے جو جمیع وجوہ ہے وہ واجب ہے نا، وہ واجب العدم ہے نا، تو اس کی وجہ تو غیر ہے، اس کی وجہ تو اس کی غیر ہے۔ تو اگر علم بالوجہ اس کے لیے مان لیا جائے تو یہ تو تحقق ہوا غیر کا، اس شے کا تو نہیں سمجھے ہو؟ یہ جواب میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے دے دیا۔ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ وجہ حاضر ہوگی نا، بالوجہ میں صرف یہ ہو کہ وہ مرآت بنے گا، فرق یہ ہے، بے وجہ ہی میں مرآت نہیں بنے، تو باقی حاضر فی الذہن تو وجہ ہے نا دونوں میں، تو وجہ الشیء غیر الشیء۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، لأننا نقول، اس کا جواب دیتے ہیں کہ لا نسلم ان امکان العلم یستلزم امکان التحقق، کہ ہم نہیں مانتے کہ امکان العلم مستلزم ہے اس شے کے امکان تحقق کو، اس المعدوم المطلق کے علم ہے لیکن یہ چیز متحقق نہیں ہے۔ کون سا علم ہے؟ کہتے بالوجہ ہے نا، تو بالوجہ علم کیا علم نہیں ہے؟ وہ بھی تو علم ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحَاصِلَ فِي الذِّهْنِ عِنْدَ عِلْمِ الشَّيْءِ بِالْوَجْهِ هُوَ الْوَجْهُ دُونَ الشَّيْءِ، یعنی دون ذی الوجہ۔ آئی سمجھ میں؟ یہ تو میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دے دیا، لیکن بات تو کھٹکی ہے میر زاہد کو بھی کہ چلو سائل کو تو ہم اس جواب سے خاموش کر دیں، لیکن میاں اگر کوئی مناظر ٹکرا، آگے سے اگر کوئی باریک بین آدمی ٹکرا تو وہ پھر سوال کر دے گا کہ یہ کیا کہتے ہو؟ یہ تو جواب صحیح نہیں ہے، یہ تو جواب، کیونکہ میاں المعدوم المطلق کا ذرا معنی کرو۔ المعدوم المطلق کا کیا معنی ہے؟ ما لا تحقق له بوجہ، ما لا تحقق له، تو بوجہ یہ علم بالوجہ جو ہے کسی چیز کا، یہ وجہ نہیں ہے اس چیز کا، تو تمہارے ذہن میں جب اس کی وجہ آ گئی ہے تو یہ وجہ کس کی ہے؟ اس چیز کی وجہ ہے نا، تو وہاں تو نفی کر دی تم نے کہ ما لا تحقق له بوجہ من الوجوہ، تو یہ علم بالوجہ جو تم مانتے ہو یہ اس کا تحقق نہیں ہے، یہ اس چیز کے لیے وجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی تو اس چیز کے لیے وجہ، یہ جواب صحیح ہوا۔ امکان العلم تو مستلزم ہو گیا تحقق بوجہ ما کو، اسی چیز کی وجہ ہے یہ، تو جب یہ اسی چیز کی وجہ ہے تو اسی چیز کا تحقق لازم آ گیا اس سے۔
کہتے میاں اگر مناظر ٹکرا نہ تو وہ تو پھر یہ سوال کر لے گا. سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بات تو صحیح نہیں تمہاری. تو ففہم سے اس سوال و جواب کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یار بات ہے باریک، ذرا سمجھو صحیح کہ میاں وہ جو المعدوم المطلق میں ما لا تحقق له بوجہ، وہاں جو یہ بات ہے کہ اس کا کسی وجہ من الوجوہ سے تحقق نہ ہو، کسی وجہ من الوجوہ سے تحقق نہ ہو، تو وہ وجہ من الوجوہ سے مراد عوارض نہیں ہے. وجہ من الوجوہ سے ایسی وجہ جس کا تعلق اس کی ذات یا ذاتیات سے ہو تو اس چیز کا تحقق ہو. دیکھو چیز کا تحقق یا ذات سے ہوتا ہے، اس کا ذات متحقق ہو جائے تو شے متحقق ہو، یا ذاتیات سے ہوتا ہے، اس کے ذاتیات میں سے کوئی ذاتی متحقق ہو جائے تو پھر بھی مجازاً کہہ سکتے ہو کہ شے متحقق ہو. لیکن میاں ایک غیر متحقق ہو گیا تو تم کہتے ہو وہ متحقق ہو گیا. وجہ الشے غیرہ، یہ وجہ اس کا ذاتی ہے، یہ وجہ اس کی ذات ہے نہیں. تمہیں تحقق تو اس کا ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے تحقق کے بعد تم اس کو وجہ بنا لو اس کے لیے، یہ ثانی مرتبہ ہے، یہ دوسرا مرتبہ ہے. غیر کو تم اٹھا لو کسی کے لیے وجہ بنا لو تو یہ تو الگ بات ہے. تو حقیقت میں یہ غیر نہ، تو ایک غیر کے تحقق سے دوسرے غیر کا تحقق ہوتا نہیں سمجھے ہو. تو تحقق غیر کا ہوا، تحقق اس چیز کا نہیں ہوا. ہاں اس غیر کو تم اٹھا لو بعد میں جب اس کا تحقق ہو گیا تو اس کو کرو کیا، اس کے لیے وجہ بنا لو. یہ تو ایک الگ بات ہے. اس کو غیریت، یہ غیریت کے منافی ہے. کیا یہ جو تم نے وجہ بنا لی اس کے لیے تو یہ اس کے ساتھ اس کا ذاتی بن گیا یا اس کا ذات بن گیا؟ نہیں، یہ تو غیر کا غیر ہے. پھر بھی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ اس لیے کہتے ہیں میاں مناظر ٹکرا تو یہ سوال تو کرے گا، لیکن بہرحال اس کا جواب ہے. سمجھے ہو جواب کو کہ نہیں سمجھے ہو؟ اچھا آگے پڑھو گے.